نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني تارك في الثقلين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی ادعیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما حافظ و قاری شاہد سلطانی صاحب، پیر سید آزاد حسین شاہ صاحب، نقیب اہل سنت پیرزادہ ساجد حسین آسی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ کریم، اقتدار سبحانی صاحب، اور انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی القدر محترم ملک مشتاق صاحب، چودھری پرویز صاحب، اکبر ایجوکیٹ صاحب، بابو اسحاق صاحب، چودھری شاپال صاحب، شوکت حسین جٹ صاحب، صاحبزادہ یعقوب صاحب، ماجد حسین حیدری صاحب، اور آج کی اس محفل پاک کے روح رواں محترم پہلوان ماسٹر محمد اصغر صاحب، نمبردار چودھری صدیق صاحب، چودھری اسجد صاحب، چودھری عدنان صاحب، چودھری پرویز ایڈوکیٹ صاحب، چودھری محبوب صاحب، واجد حسین چودھری صاحب، اور دیگر جملہ لواحقین حضرات، حاضرین محترم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہم سب دعا گو ہیں نمبردار چودھری محمد افسر صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ انہیں دیوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس طرح ان کے متعلق آپ نے سماعت کیا ہے، ایک عظیم شخصیت تھے اور لوگوں کے خدمت گزار تھے، لوگوں کے لیے اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھنے والے تھے، ناراض لوگوں کو راضی کرنے والے تھے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے تھے، اور یہی وہ خدمت ہے کہ جس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس۔ حضور فرماتے ہیں میں تم سے بہتر، تم میں سے وہ انسان ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ کہیں نا سبحان اللہ۔
اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ آپ جو ذکر کریں گے نا یہ ذکر بھی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے نا تو اس کے بعد اس کی برائی بیان نہ کرو، اس کی اچھائی بیان کرو، اللہ اس کا بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں دین حق اسلام میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور وہ لوگ باعث عزت ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام نصیب کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا دنیا میں، اربھا لوگ ہیں، لیکن سارے مسلمان تو نہیں۔ یہ ان پہ کرم ہوا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی شان وحدانیت سے آشنا کر دیا۔ ہمیشہ اپنے آپ پر اللہ کا کرم سمجھا کرو اور انعام سمجھا کرو، اور جب کسی محفل میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو تو با ادب طریقے سے بیٹھا کرو، دو زانوں ہو کر بیٹھو یا چوکڑی ڈال لو، سر ڈھانپ لو، اس لیے کہ اللہ کا ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کا مقابلہ کائنات کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور اس ذکر کو بلند کیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جب موقع ملے زندگی میں تو اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کرو کہ اللہ آپ کی ذات کو بلند فرما۔ تو سامعین ذی وقار، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرمایا، دین حق اسلام عطا فرمایا، اور پھر ہم نمبردار صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ جس طرح اس دنیا میں زندگی کے لیے بڑے کٹھن ہیں، بڑی منزلیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، زندہ رہنا بھی کوئی آسان بات نہیں، اسی طرح اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی جو ہے، جو عالم برزخ کی زندگی ہے، اس میں بھی بڑے کٹھن ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی تکالیف ہیں، لیکن دوستو جو بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ اس دنیا میں پریشان ہوتے ہیں نہ اس دنیا میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات پورے وثوق سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو حضور کا کلمہ نصیب ہوا وہ سمجھ لے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہے۔ اب دوبارہ ناراض کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن روز ازل کے جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اس بندے کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ اپنے محبوب کا کلمہ اور اپنا دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں، وہ عطا کر دیا۔ تو پھر بندے کا کردار بھی ہو، اس کے عمل بھی ہوں، اس کی خوبصورت زندگی بھی ہو، تو پھر وہ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا اللہ کے نزدیک وہی زیادہ بہتر ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فیصلے ایک ہی جملے میں کر دیے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھتا یہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ عربی ہے یا عجمی ہے، یہ بڑی ذات والا ہے یا چھوٹی ذات والا ہے، اس کی برادری بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ بھی نہیں دیکھتا یہ غریب ہے یا امیر ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی اجنبی ہے یا آشنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہی دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں میری یاد کتنی ہے، اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا مجھے یاد کرنے والا ہے، میرا ذکر کرنے والا ہے، اس کے دل میں میرا خوف بھی ہے اور میری مخلوق کا خوف بھی ہے اور خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں نمبردار صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی زندگی بھی خوبصورت، اور آج ان کی دعا کے لیے سارے سنگی ساتھی حاضر ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے کو
یہ لمحات نصیب ہو جائیں، اور یہ بھی نصیب والوں کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اس موقع پر میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ہمارا پکا یقین ہے کہ قرآن بھی حق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ باقی تمام چیزوں میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری کتاب میں، میرے کلام میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، یہ سچی ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح اللہ سچا ہے اسی طرح اس کا کلام بھی، مل کر بولیے، اس کا کلام بھی سچا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں نا تو تصدیق ہو جاتی ہے، جب تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ تصدیق ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کتاب فرقان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نمبردار صاحب فوت ہو گئے، کل ہم سب نے بھی فوت ہونا ہے۔ دوستو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں موت سے بچ گیا ہوں۔ اپنے تو اپنے ہیں، کسی غیر کو بھی اللہ نے یہ جرأت نہیں عطا کی کہ وہ موت سے بچنے کا دعویٰ کر۔ دنیا ترقی کی عظیم مناظر کو چھو رہی ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں نے چاند کو مسخر کر لیا، لوگوں نے اللہ کی کائنات کو مسخر کر لیا، سمندروں کی گہرائی تک پہنچ گئے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے موت کا کوئی توڑ پیدا کر دیا۔ پتہ چلا جس طرح ہمارا رب سچا ہے اسی طرح موت کا آنا بھی سچا ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں پیدا کر سکا۔ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ موت میرے رب کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی حقانیت اور اس کے رب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آج تک کوئی بھی موت کا توڑ پیدا نہیں کر سکا۔ ہر کسی کو ماننا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن انداز اپنا اپنا ہے۔ کوئی گیا تو اسے جلا دیا گیا، کوئی گیا تو اسے سمندر میں بہا دیا گیا، کوئی گیا تو اسے کوئی سلوک کیا گیا، کسی سے کوئی سلوک کیا گیا۔ لیکن دوستو آپ کے مقدر ہیں کہ جب صاحب ایمان جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پہلے اسے وضو کروائیں، پھر اسے غسل دلوائیں، پھر اسے نئی پوشاک پہنائیں، پھر سارے مسلمان بھائی جمع ہو جائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور پھر قبر کے سپرد کریں۔ میں نے کہا یا اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میرے محبوب کا امتی ہے، اس نے میرے محبوب محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس انداز میں جائے کہ یہ دل سے بھی پاک ہو، اس کا جگر بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اور جس قبر میں جاتا ہے میں اس کی قبر کو بھی پاک کروں۔ یہ صرف اسلام ہے جو آنے وقت بھی عزت عطا کرتا ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی عزت عطا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ عزت نہیں دے سکا۔ حضرت انسان کو جو مقام دین حق اسلام نے دیا یہ دنیا کا کوئی مذہب نہ دے سکا اور نہ دے سکتا۔ مل کر کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اسے اس انداز میں بھیجو کہ پتہ چلے کہ کوئی دولہا قبر میں آ رہا ہے۔ اتنی تیاری تو زندگی میں دو بار ہی ہوتی ہے نا، جب کوئی دولہا بنتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو اسے دوست غسل بھی کرواتے ہیں۔ آج کل تو میک اپ کا دور ہے، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دوستو دوسرا وقت ہوتا ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے،
اللہ فرماتا ہے جو اس کے پیارے ہیں نا وہ اپنے ہاتھوں سے غسل لیں، اور چاہیے یہ کہ اپنے خاندان میں سے اپنی اولاد میں سے غسل لیا جائے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور دوستو اس کی حکمت کیا ہے کہ جتنا دل میں پیار ہوگا اتنا خوبصورت انداز سے غسل دیا جائے گا، اسے غسل بھی دلواؤ، اسے نئی پوشاک بھی پہناؤ، اور پھر سارے جمع ہو کر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو کہ یا اللہ اس کی زندگی کے گناہ بخش دے، اور جو ہم زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو فوت ہو گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، جب میرے بندے مل کر التجا کرتے ہیں نا، ان بندوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو میرا پیارا ہوتا ہے، میں اس کی دعا کی لاج رکھ کر اس جانے والے کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ دوستو یہ مذہب حق اسلام ہے، لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے، یا اللہ اتنے کچھ لوگوں کا تو یہ تصور ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی بندہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خاک میں خاک ہونا ضروری ہوتا تو پھر اس بندے کو کیوں نئی پوشاک پہنائی جاتی، کیوں اسے وضو کروایا جاتا، کیوں اسے غسل دلوایا جاتا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم جب اسے چھوڑ کر جاتے ہو نا تو قبر میں میرا محبوب آ جاتا ہے۔ حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ جب ہم تختے دے کر مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، کملی والے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد قبر میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کو علم غیب نہیں، آج تک کتنی بحثیں ہو رہی ہیں مولویوں کی، کتنا لٹریچر لکھا جا چکا ہے، کتنی تقریریں ہو چکی ہیں کہ جی ایسا کرنا یہ شرک ہے، حضور کے لیے علم غیب نہیں ماننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس نبی کے علم غیب کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی امت کو قبر کا حال بھی بیان کر دیا۔ آج تک کسی نے قبر سے واپس آ کر نہیں بیان کیا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ سرکار بیان کرتے ہیں، حضور بیان کرتے ہیں، میرے آقا بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، جنہیں سیاستہ کہتے ہیں، جو قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے لیے دنیا کی یاد ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو دنیا میں اللہ اللہ کرتا ہے وہ قبر میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اہل طریقت نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بندے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ نماز جو 5 گانا ہے یہ اللہ کی یاد کا ایک سبب ہے، وگرنہ نماز میں اور کیا ہے، کوئی اٹھنا بیٹھنا مقصود نہیں۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت میرا بندہ غافل رہتا ہے، بھول جاتا ہے، اس لیے 5 وقت تو میں فرض کرتا ہوں کہ مجھے یاد کرے، اور باقی جتنی اس کی ہمت یہ مجھے یاد کرے اتنا اونچا میں مقام عطا کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم اپنے انداز میں یاد کرتے ہو، میں اپنے انداز میں یاد کرتا ہوں۔ تم اپنی توفیق کے مطابق یاد کرتے ہو، میں اپنی توفیق کے مطابق یاد کرتا ہوں، اپنی شان کے مطابق یاد۔ اے بندے تو عالم فرش پہ یاد کرتا ہے، میں عالم عرش پہ یاد کرتا ہوں، لیکن یاد ضروری ہے۔ اسلام گڑھ کا ملک صاحب ایک شاعر تھے بزرگ، انہوں نے شعر لکھا، انہوں نے کہا کچھ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے شعر لکھا بڑے سادے الفاظ میں، انہوں نے کہا پنڈ وچ وسے للاری، للاری کہتے ہیں نا رنگ کرنے والے کو، وہ کہتا ہے پنڈ وچ وسے للاری تے کرتا بگا رہا، دنیا لگی پیاری تے ادھرے لگا رہا۔ دوستو یہ انسان کی شان نہیں، مسلمان کی شان نہیں، یہ دنیا فانی ہے۔ آج نمبردار صاحب کے ساتھ کون سی چیز گئی؟ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ آج اگر ان کے ساتھ گیا ہے تو عقیدہ حق گیا ہے، اور نیک اعمال گئے ہیں، اور خدمت خلق کا جذبہ گیا۔
یہ تین چیزیں گی، باقی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ جس دنیا کے لیے بندہ جدوجہد کرتا ہے یہ ساتھ نہیں دیتی۔ قبر میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے، دوستو وہ قبر میں جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، فرشتوں میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کا دل خوش ہو جاتا ہے، کہیں سبحان اللہ، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا۔ دوسرا سوال کرتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور جس بندے کو یہ خبر ہو کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، آج کل تو بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ ہمارا مذہب کون سا ہے، لیکن خبر ہونی چاہیے۔ بندہ جتنا علم بھی حاصل کر لے، جتنی زبانوں پر اسے عبور حاصل ہو جائے، وہ کتنا بڑا اہل علم ہو جائے، لیکن جسے اپنا مذہب یاد نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں۔ علم کے معنی ہے جاننا، اور جسے پتہ ہی نہیں کہ میرا مذہب کون سا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہونی۔ تو بندہ کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، زندگی میں نمازیں پڑھی، حج کیے، زکاتیں دی، نیک عمل کیے، اسلام کا حیا کیا، دین کا حیا بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، فرشتوں میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اور خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرے آقا فرماتے ہیں جب تیسرا سوال ہوتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے متعلق ہوتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ یہ کملی والے آقا کے متعلق اب سوال ہوتا ہے ما کنت تقول، فرشتہ یہ نہیں پوچھتا کہ آج قبر میں کیا کہتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے جب زندہ تھا تو انہیں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو میرے آقا کا غلام ہو، سچا نوکر ہو، وہ کہتا ہے ہم یا رسول اللہ کہا کرتا۔ لیکن دوستو یہ ایمان ہے، اور یہ سوال اسے آئیں گے جس کا عقیدہ سچا ہوگا۔ عقیدہ سچا نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں، اس لیے اسلام میں پہلا جز عقیدے کا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، یوم جزا و سزا پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ پھر عقیدہ کیا ہے جو کملی والے نے ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو محبت مصطفیٰ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ اس محبت کو کیسے حاصل کریں؟ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی آل کی جو محبت ہے نا یہ لازم قرار دی گئی، یہ محبت وہاں تک لے جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کے کئی مطلب ہیں، لیکن جو مفسرین نے محدثین نے اس سے لیا ہے انہوں نے کہا مولا کا ایک معنی ہے ولی۔ تو حضور نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی۔ یہ جو اولیاء سے عقیدہ ہے نا یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ ویسے نہیں ہم ولی مان لیتے کسی کو، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا اور میرے آقا نے حدیث میں بھی کیا، اور نمبردار صاحب کا بھی تعلق اللہ کے ولیوں سے۔ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ کیوں عقیدے کا حصہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ غدیر خم کا اپنے وصال سے 2 مہینے پہلے حضور نے ارشاد کیا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو مبارکباد دی، فرمایا علی تو ہمارا بھی مولا ہے، ساری کائنات کا مولا۔ حکمت کیا تھی کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم خود اعلان کرتے ہیں، فرمایا اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن قیامت تک میں نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اب عقیدہ حق اللہ کے ولی پیش کریں گے، لوگوں کی رہنمائی اللہ کے ولی کریں گے، اور اللہ کے ولی اسلام کی ہمیں تبلیغ کریں گے اور وہ دین کا سبق دیں گے، اور جن کو اللہ کے ولیوں سے پیار ہوگا ان کو اسلام سے بھی پیار ہوگا۔ اور ولیوں کا سردار بنایا مولا علی مشکل کشا۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ ولیوں کے سردار علی، جنتیوں کے سردار حضور نے بنائے حسن اور حسین کو، کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بیٹے حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار، اور میری بیٹی فاطمہ حضور نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار۔ اور یہ ہوا کیسے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا، اللہ نے فرمایا اے محبوب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کی اہل بیت کو پاک کر دو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن نازل ہو گیا، صبح کا وقت تھا، میرے آقا نے رات کو یہ آیت نازل ہوئی، صبح حضور نے اس کی تشریح کی اور تفسیر بیان۔ تفسیر کیسے بیان ہوتی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ کی بھی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں صبح کا وقت تھا، آقا علیہ السلام پر کملی تھی جسے ہم کالی کملی کہتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں شاہ جی یہ کملی آپ نے کہاں سے لائی؟ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کملی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ چادر تطہیر کیسی تھی؟ اس پر اس کا کلر کالا تھا، اور اونٹ کے کجاموں کے یہ جو نقشے ہوتے ہیں نا، نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضور آئے، حضور نے کملی اوڑھی، سب سے پہلے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ کو حکم دیا کہ آپ آ جائیں اس کملی میں۔ آپ تشریف فرما ہوئی، پھر مولا علی کو بلایا، پھر امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، سب کو کالی کملی میں داخل کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس حسن کو دیکھ کر میرے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی حضور مجھے بھی حکم دیں تو میں بھی داخل ہو جاؤں، تو سرکار دلوں کی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ ان میں صرف ان چاروں کا حکم ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن آج اس چادر میں جنہوں نے آنا ہے وہ یہ چار ہیں اور پانچواں میں ہوں۔ یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ بنا پنج تن پاک، کہیں سبحان اللہ۔ مولوی کہتے ہیں جی پنج تن پاک کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی سب تن پاک کہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارا مغز پھر گیا ہے، عقیدے سے فارغ ہونا چاہتے ہو۔ کوئی یزید کا حامی ہے، کوئی بنو امیہ کی حمایت کی بات کرتا ہے، کوئی ان کی منقبتیں پڑھتا ہے کہ جن کے لیے فرمایا کہ خاموشی کریں، اگر ذکر کریں تو مولا علی کا کریں۔ حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور آج کل بڑے بڑے پیر، میں بے نقاب نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ ہمیں پھر تھوڑا حیا آ جاتا ہے، لیکن جو بے حیائی وہ کرتے ہیں عقیدے میں، اور میں اگر بیان کر دوں تو وادی بنا میں سمجھتا ہوں ہلچل مچ جائے۔ ایسے پیر بنے ہوئے جعلی پیر کہ جو عقیدہ ہی نہیں ٹھیک دے سکتے، وہ پیری مریدی کیا کرے گا، وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر حق کا عقیدہ ملے گا تو پنج تن پاک کے در سے ملے گا۔ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ جو بندہ محرم میں بھی میری حضور کی آل کا ذکر نہ کرے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حسن و حسین سے پیار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ میں، حضور نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جن کو لے کر یہ کہتے ہیں جی ہم سنی بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنیے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں غم حسین نہ ہو اور جس کی آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہ ہو، آپ نے فرمایا سنی تو سنی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جو میرے آقا کے پیارے تھے، جن کو ان کا غم نہیں،
وہ دنیا سے بھی اس طرح غافل ہیں کہ جیسے دنیا میں آئے نہیں. اور جس دل میں غم حسین ہے آقا نے دعا کی کہ اس کے دل میں دنیا کا کوئی غم ہی نہیں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہے، میرے پاس ہے، تیرا صدق، تیرا وجود ہے. سامنے اور 2-3 منٹ میرے وقت کے رہ گئے ہیں، توجہ چاہوں گا پوری. حضور نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. کوئی مولوی اس حدیث کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. سارے بیان کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں. جب محبت کا وقت آتا ہے. اور دوستو ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے آقا کی امت کے لیے دعا کی. ان کی دعا کا لبے لباب حضور کی امت. قربانیاں انہوں نے پیش کی، خون انہوں نے پیش کیا. یزید کے مقابلے میں اپنا سب کچھ امام حسین نے قربان کیا. یہ کون حسین تھے کہ جنہیں میرے آقا اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے؟ حضور سجدے میں جائیں تو حسین پشت پہ سوار ہو جائیں، سجدہ لمبا ہو جائے. امام علی مقام کی امی جان سیدہ کائنات نے ایک دن کہا بیٹا تم مسجد میں جا کر نانا جان کو تنگ کرتے ہو اور ان کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہو. اور حضور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں. فرمایا امی جان فکر نہ کریں، جو نانا جان ہمارے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ہم ان لمبے لمبے سجدوں کا حق اسلام کی خاطر ادا کر کے اپنے نانے کے پرچم کو بلند کر دیں. اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. بندہ کلمہ بھی پڑھے اور نبی پاک کا جنہوں نے دل دکھایا ان کی منقبتیں پیش کرے، ان کی تعریفیں کرے. میں نے کہا ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یزیدیوں میں رکھے، ہمیں حسینیوں میں رکھے. بس ایک ہی دعا ہے. اور دوستو یہ قافلہ کربلا کا جا رہا ہے. توجہ چاہوں گا کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں پر بھی کرم ہوگی. راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ پہنچا نہیں، رواں دواں ہے. 1300-1400 میل کا سفر ہے کربلا سے لے کر شام تک، اور قافلہ پیادل ہے. اور سرکار کی آل پاک قیدی بنا کر لے کر جا رہے ہیں. اور شام والوں کو پتہ نہیں کہ یہ بندے کون ہیں. انہیں یہ کہا گیا کہ یہ یزید کے باغی تھے، وہ آگے جشن منا رہے ہیں. انہوں نے ڈھول لیے، باجے لیے، جشن منائے. یہ قافلہ جاتا ہے، رات پڑ گئی. اور رات میں ایک عیسائی، اس کا وہاں وہ عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، وہ اس کا پادری تھا، وہ مل گیا. وہاں رات پڑ گئی. انہوں نے سوچا یزید کی فوجیوں نے کہ ہم رات یہاں گزار رہے ہیں، اس سے اجازت لیتے ہیں. اس عیسائی نے جب دیکھا نا سر حسین کو نیزے پر، تو وہ دیکھتا کیا کہ اس سر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں. اس نے کہا جگہ میں آپ کو دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ آج کی رات یہ سر آپ مجھے دیں، صبح مجھ سے لے لیں. وہ انکار کر گئے. انہوں نے کہا سر حسین تو ہم نہیں دے سکتے. عیسائی کو پتا تھا کہ یہ دنیا کے کتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں کوئی رقم دوں گا، میں پیسے دوں گا تمہارے سفر کا خرچہ. اس پر وہ خوش ہوئے، اس نے کچھ رقم دی اور سر حسین کو اس نے رکھا. روایت میں آتا ہے اس نے امام علی مقام کے سر کے بالوں کو صاف کیا، آپ کی داڑھی مبارک کو صاف کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، اور ساری رات سر حسین کو سوار کر رکھ کر اس کا دیدار کرتا رہا. روایت میں آتا ہے سحری کے وقت اس کی آنکھ لگی، کملی والے آقا خواب میں آ گئے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں جو آخری نبی ہوں اور جن کی تو نے خدمت کی، یہ میرے نواسے کا سر تھا. اس نے کہا میں عیسائی ہوں. سرکار نے فرمایا آج کے بعد تو عیسائی نہیں، تیرا فیصلہ میرے اللہ نے لکھ دیا، تو
تو مسلمان بھی ہو گیا اور تو جنتی بھی ہو گیا. میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. دوستو، جن کی خدمت سے غیروں کو اللہ صلہ دیتا ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا. لیکن کچھ عرصے سے یزیدیت عام ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. وادی بنا کے زندہ دل لوگوں اور نمبردار صاحب کے اس دعا کے موقع پہ آنے والوں، اسلام کو اصل سمجھیں. صرف سنی کہنے سے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. وادی بنا میں بڑی اہل سنت کی جی جماعتیں بنی ہیں. یہ ہے، کسی ایک نے بھی شہدائے کربلا کا ذکر کروایا. میلاد قبول نہیں ہوتا جب تک میرے آقا کی ان آل کا ذکر نہ ہو. یہ ابتدا ہے. حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہے نا سبحان اللہ. جگر اتنی نازک جگہ ہے کہ جگر، حضور نے یہ نہیں فرمایا سارا جگر ہے، حضور نے فرمایا جگر کا ٹکڑا ہے. اور جگر کا ٹکڑا جان کا سبب بنتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دوسرے الفاظ میں کہ فاطمہ میری جان ہے. اور آقا نے فرمایا میری اولاد باقی سب کا نسب باپ سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے. جو ان کا دشمن اور مسلمان کہے اور ان کے دشمنوں کی تعریف کرے اور ان کی تعریف نہ کرے، وہ کیسا سنی ہے، وہ کیسا مسلمان ہے. ان دغے بازوں سے بچے اور کامل ولیوں کا ہاتھ تھام لیں اور ان کے در تھام لیں. جن مسجدوں میں شہدائے کربلا کا ذکر نہ ہو، جن مسجدوں میں میرے آقا کی آل کا ذکر نہ ہو، پنج تن پاک کا ذکر نہ ہو، اور بہانہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شیعہ کرتے ہیں. حسین شیعوں کے نہیں، حسین ہمارے ہیں. یہ 12 امام کس کے؟ حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد حنفی کہلاتے ہیں، یہ امام جعفر کے بھی شاگرد ہیں، امام صادق کے بھی شاگرد ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ اگر 2 سال کے لیے مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی تو میں فوت ہو چکا ہوتا، میں دین کو سمجھ نہ سکتا. دوستو، یہ کون سا دین؟ یہ بغض اہل بیت ہے. اور جن دلوں میں بغض اہل بیت ہو ان میں ایمان نہیں آ سکتا، اور جس میں ایمان نہ آئے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس لیے عقیدہ درست رکھیں. باقی موت اٹل حقیقت ہے، یہ آئے گی، لیکن جب آئے تو عقیدہ ایسا ہو کہ بندہ سچا مسلمان ہو، فراڈی مسلمان نہ ہو، بغض آل نبی والا نہ ہو، بلکہ محبت آل نبی والا ہو. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آج نمبردار صاحب کو جو دن ملے ہیں، یہ ماہ سفر کے دن ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان کے دن ہیں، اور واقعہ کربلا کے وہ شہداء اور قیدیوں کے دن ہیں کہ جو قید و بند میں جا رہے ہیں. جب یہ قافلہ حاضری لے آئے، جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا نا، تو وہ پیادل چل چل کر برا حال تھا، نڈال ہو چکے تھے. سیدہ زینب اور امام زین العابدین اس قافلے کی قیادت کرتے تھے. قافلہ وہاں پہنچا تو چھت سے ایک عورت نے دیکھا کہ قیدی جا رہے ہیں. باقی تو جشن ہو رہا تھا، اتنی بھیڑ کی روایتوں میں آتا ہے، چونکہ یزیدیوں نے کہا تھا ہم جیت گئے، باغی ہار گئے. تو شام کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ حکومت کے مخالفین تھے جنہیں شکست دی گئی، اس لیے خوش تھے، جشن ہو رہا تھا. ایک عورت نے وہ دیکھا نا منظر، تو اس نے اپنے گھر سے کچھ کپڑے، کچھ پانی، کھانے کی چیزیں وہ لے کر آئی قیدیوں کی خدمت کے لیے، یہاں رکھتے ہیں. اور آپ بات سنیں آخری، تاکہ جب دل کا ذوق پورا ہونا تو پھر دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں. توجہ رکھیں. وہ کہتی ہے، وہ عورت کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کپڑے لے کر گئی، پانی لے کر گئی، جو کچھ اس کے پاس تھا انہوں نے پیش کیا. تو سیدہ زینب نے سوال کیا، انہوں نے کہا اتنی بڑی بھیڑ میں تجھے ہم قیدیوں کی یاد کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں خاتون جنت کی کنیزوں میں رہی ہوں، اور میں نے بڑا عرصہ ڈپٹی دی ہے. اور جب میں وہاں سے چلی نا ڈپٹی دے کر، بہت سی عورتیں آج بھی پیر خانوں میں ڈپٹی دیتی ہیں، مائی صاحبات،
کے ساتھ رہتی، تو وہ کہتی ہیں جب میں ڈیوٹی دے کر واپس چلی نا تو میں نے سیدہ کائنات سے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا بیٹی تو نے میری بڑی خدمت کی، بڑا عرصہ رہی ہے، میری ایک نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں جب کہیں قیدی ملے نا تو ان کی خدمت کرنا۔ وہ کہتی ہے مائی کہ مجھے وہ الفاظ یاد تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں خدمت کے لیے آ گئی جو کچھ میرے پاس تھا۔ تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چل تو نے خدمت کی، لیکن تو اب یہ بتا کہ تمہارے لیے ہم دعا کیا کریں، چونکہ قیدیوں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے، تو یہ تو قیدی ہی دعا والے تھے، تو میں دعا کیا کروں؟ اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہے، سیدہ خاتون جنت کی اولاد کا اللہ مجھے دیدار عطا فرمائے۔ امام حسین امام حسن تو وفات پا چکے ہیں میں نے سنا ہے، لیکن حسین زندہ ہیں، ان کا اور سیدہ زینب ایک چھوٹی بچی ہوتی تھی، اللہ مجھے ان کا دیدار عطا فرمائے۔ اب مائی دعا یہ کراتی ہے، جب مائی نے یہ دعا کروائی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ نیزہ دیکھ، وہ نیزے کی نوک پہ جو سر ہے وہ سر حسین ہے، اور جو تجھ سے مخاطب ہے یہ زینب ہے، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ جن کا صدقہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی اور بعد بھی حضور کی آل کا وسیلہ دیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیں دعا سکھائی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ تو عقیدہ یہ ہونا تو پھر قبر میں بھی اللہ خیر کرتا ہے، حشر میں بھی خیر ہوتی ہے، اللہ نمبردار صاحب کو بھی اعلیٰ عرفہ مقام عطا۔